چند ایسے زہریلے لوگوں کو ہرگز نہ دیکھنا کہ وہ تمہاری داڑھی ٹوپی امامے کو اگر تانا مارتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ. میں بات یہ کہہ رہا ہوں حضور سے اگر تمہاری نسبت ہو جائے تو تمہیں میرے عزیزوں دنیا کیا ڈرا سکے گی. موت بھی جب آئے تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ. اللہ اتنا یقین ہے, اتنا یقین ہے. وہ موت کا بستر بھی تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتا. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھو, موت کے بستر پر پوری رات آپ آرام کرتے رہے جب میرے آقا ہجرت کے سفر پر تھے. پتا ہے نا, لوگ کفار و مشرکین تلوار سوتے کھڑے تھے لیکن حضرت علی آرام سے سوئے ہوئے تھے. حضور کی غلامی ایسی ہے کہ ایک حضور کی محبت بہت سارے خوف سے تمہیں آزاد کرتی ہے, بہت سارے خوف سے آزاد کرتی ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے, یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جس کا یہ ماننا ہے وہ بے خوف ہوگا. بات سنو توجہ سے, آپ بھی بے خوف ہو کر جی سکتے ہو, صرف شرط یہ ہے اپنا دل ان کو دے دو. بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دو. حضرت عمر مجلس میں بیٹھے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے حالات بیان کر رہے ہیں, قبر کے حالات. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہوگا اور تمہیں قبر میں رکھا جائے گا, تمہارے اہل خانہ دفن کر کے چلے جائیں گے تو دو فرشتے آئیں گے, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, اور بہت سخت ہیبت ناک صورت لے کر آئیں گے, اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آ کر تمہیں اٹھائیں گے اور سوالات کریں گے. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. یہ سب کو پتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں بتا رہے تھے, توجہ چاہتا ہوں, قبر کے یہ فرشتوں کی صورت بھی بتا رہے تھے کہ نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, بھیانک صورت کے ساتھ آئیں گے. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر, جب تمہیں قبر میں رکھا جائے اور یہ فرشتے آئیں گے تو تم کیا کہو گے, تم کیا کرو گے. ایک محب رسول اور عاشق رسول کیا کہتا ہے. اس وقت آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے جواب کیا دینا ہے. حضرت عمر نے اتنی بات پوچھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں صرف اتنی عرض ہے, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت باقی رہے گی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیا یہ محبت قبر میں بھی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے عمر, دنیا والوں کی محبتیں موت تک رہتی ہیں, اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر میں بھی قائم رہے گی, قبر میں بھی, حشر میں بھی قائم رہے گی. جب اتنا حضرت عمر نے سنا, کھڑے ہو گئے, کہا, یا رسول اللہ, اب قبر میں جو فرشتے آئیں گے وہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں خود دیکھ لوں گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے تو پھر میں خود نپٹ لوں گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, یہ ہوتا ہے یقین. کب آتا ہے یقین؟ جب حضور سے کمال کی محبت ہو. اسی لیے بریلی کے امام نے کبھی کسی سے خوف نہیں کیا, ڈرا نہیں, اور تنہا بیٹھ کر بریلی کی سرزمین سے لاکھوں جو ادھر ادھر ادھم مچاتے تھے ان سب کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے تھے, اور پھر یہ کہا تھا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو, اگر کشمیریوں کو کبھی خوف ستائے, ڈر ستائے کسی بھی چیز کا, میں ایک نسخہ دے کر جاتا ہوں. ایک نسخہ لے لو, کھڑے ہو جانا, میرے مصطفیٰ کی طرف توجہ کرنا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو, آنکھ بند کر کے صرف اتنا کہو, یا رسول اللہ, تم ہو حفیظ و مغیث, تم ہو حفیظ و مغیث,
کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ رسول اگر تمہارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت تمہارے ساتھ ہے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت خالد بن ولید اس صحابی کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ ایک ہی جنگ موتا ایسی ہے جس کے متعلق خالد بن ولید کہتے ہیں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں، ایک تلوار 35 کلو کی ہوتی۔ خالد بن ولید ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، اور اس قدر نرغے میں آ گئے تھے ایک جنگ میں کہ ادھر سے بھی دشمن، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، تنہا ہے، ہر جگہ سے تلواروں کی جھنکار آوازیں آ رہی۔ اچانک بیچ جنگ میں آپ کا امامہ گر گیا، امامہ گر گیا، اور لوگ دشمن تلوار گردن پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، ان تلواروں کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنا امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھایا اور چوم کر پھر سر پر رکھ لیا۔ اتنی دیر میں تو کئی لوگ گردن کے ٹکڑے کر سکتے تھے، وہ سپہ سالار جس کو دیکھ کر کے بڑی بڑی طاقتیں تھراتی تھی، آج کئی دشمنوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن اپنی ٹوپی اور اپنا امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑا۔ دشمنوں نے پوچھا کیا تم ہی خالد بن ولید ہو جس کے بارے میں ہم سنتے تھے؟ بڑے پہلوان ہو، بڑے بہادر ہو، بڑے سپہ سالار ہو۔ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا آج تم نے جو حرکت کی، ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ جب سارے دشمن تلوار لے کر گردن پر کھڑے ہیں، تمہیں گردن بچانے کی بجائے پگڑی بچانے کی فکر آ گئی۔ خالد بن ولید نے کیا جواب دیا سنو، کہتے ہیں نادانو تمہاری نظر میں صرف پگڑی ہے، تمہاری نظر میں صرف ٹوپی ہے، حقیقت میں اس میں رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں، 3 موئے مبارک ہیں۔ خالد بن ولید کا یہ یقین ہے کہ خالد جس میدان میں بھی جاتا ہے فتح اس کے بازوؤں کی طاقت سے نہیں، رسول اللہ کے بالوں کی برکت سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، فخر کرنا سیکھو حضور کی غلامی پر، ان کی نسبت پر۔ آج تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ دنیا اگرچہ تمہیں تان و تشنی سے ایسے یاد کرتی ہو کہ یہ کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، دنیا کو کہہ لینے دو۔ جب 313 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، دنیا ان کو بھی یہی کہتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جن کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، لکڑیاں لے کر میدان بدر میں آئے تھے۔ دنیا اس وقت بھی یہی تانے مارتی تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کر لیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا ابو جہل جیسے شیطان کو بھی حضور کے صحابہ میں بڑے پہلوانوں نے نہیں، صرف چھوٹے بچوں نے فنا فی النار کر رکھا تھا۔ چھوٹے بچے 13 سال اور 15 سال کی عمر کے، اس لیے کہ طاقت و قوت صرف یہ باڈی بنانے سے نہیں آتی، عشق مصطفیٰ سے آتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں کامل ہو جاؤ۔ اور یہ کامل کیسے بن سکتے ہو عزیزان گرامی؟ کچھ دنیا کی خرافات سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ آج دنیا جس طرح تمہیں جکڑنا چاہتی ان سے نکل آؤ۔ دنیا تمہیں عیاش دیکھنا چاہتی، دنیا تمہیں ننگا دیکھنا چاہتی، تمہاری ماں اور بہنوں اور بچیوں کو بازاروں میں بے آبرو دیکھنا چاہتی ہے، یہ تمہیں شیطان کے مرید اور پجاری بنانا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ان کے دامے فریب میں آ کر تم کیا ننگے ہو جاتے ہو؟ فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر دیکھ تو رہا ہوں میں بہت سارے ہمارے وہ بچے، نام تو ان کا احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، لیکن چوٹیاں رکھا ہے، بالیاں پہن رہا ہے، بنگڑیاں پہن رہا ہے، پھٹی جینز پہن رہا ہے، سطر نکال کر کے گھوم رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دنیا نے تمہیں زنخہ بنا دیا، دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دنیا کی طرف دیکھتے کیوں؟
کیا تمہارے پاس حضور سے زیادہ حسین کوئی موجود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے دنیا میں؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج مجھے حیرت ہوتی ہے، ممبئی میں، دلی میں، کئی جگہ پر میں نے دیکھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس نام سے کورسز چلائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں سے ملنا ہو تو کس طرح ملنا چاہیے، بیٹھنا ہو تو ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کیسے پکڑیں، اور چڑھنا ہو اترنا ہو تو کیسے چڑھے اتریں۔ دنیا اس کے کورسز چلا رہی ہے، کیریکٹر کے کورسز چلا رہی ہے، اخلاق کیسے سکھائے جائیں۔ اے میرے عزیزوں، جس رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق بنا کر بھیجوں، سبحان اللہ، تمہیں سب سے اعلیٰ اخلاق بتا سکوں۔ میرے عزیزوں، حضور سے بہتر کسی کے اخلاق ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلیٰ کسی کے کردار ہے؟ جب تمہیں یہ پتا ہے تو کہاں ادھر ادھر کی خاک چھاننے گھوم رہے ہو؟ ایک بار حضور کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آتے۔ مجھے آج بھی بات یاد ہے، 10 سال قبل کی بات، میں دبئی میں تھا، تراویح پڑھا رہا تھا، رمضان کا موقع تھا۔ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے بزنس مین میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، بہت بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں، ہے ظاہر سی بات ہے، پیسہ جس کے پاس آتا ہے وہ ماڈرن زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس گھر کی ایک اچھی چیز یہ تھی، اس نوجوان کی ماں بڑی اچھی اخلاق والی، قرآن و حدیث پر عمل بھی کرتی اور اپنے بچوں کو حضور کی محبت بھی سکھاتی۔ پیسہ جتنا بھی آئے، اس نوجوان کو میں نے دیکھا وہ نماز ترک نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق کی بات ہے، وہ امریکہ گیا، بزنس ڈیل کر رہا تھا، اور ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ وہاں کے رہنے والے میٹنگ طے پائی، میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ ہونے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کھانے کے وقت کچھ دانے نیچے گر جاتے ہیں ادھر ادھر، تو یہ ہمارا نوجوان وہ دانے اٹھا کر کے چوم رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ وہ سامنے والے کے لیے بہت عجیب سی بات ہے، زمین پر پڑی ہوئی چیز کیسے اٹھا کر کھائے، ہو سکتا ہے ان کے لیے عیب کی بات ہو۔ تو سامنے والے نے پوچھا کہ تو اتنی بڑی کمپنی چلاتا ہے دبئی میں، بڑے پیسے والا ہے، کروڑ پتی، تیرے پاس کیا کمی ہے؟ یہ زمین پر گر گیا ہوا دانا تو اٹھا رہا ہے، کھانے کی کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ تو اس نے کہا میری ماں نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے رزق کا ادب کرنا سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کا ادب کرو، اس لیے کہ روٹی جس قوم سے روٹ گئی دوبارہ آئی نہیں، جس قوم سے روٹی روٹ گئی دوبارہ اس قوم میں نہیں آئی۔ اس نوجوان نے کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا ادب کرنا سکھایا، اگر یہ زمین پر گر جائے تو اسے چوم لو، صاف کر کے کھا لو، کھانے جیسا نہیں ہے تو بلندی پر رکھ دو تاکہ پرندے کھا سکے۔ اس کے یہ 2 چند جملے ہوں گے، وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے، کوئی بڑا مبلغ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، 25 رمضان کی بات ہے، 25 رمضان گزرے تھے، تب وہ نوجوان اس بڑے بزنس مین کو جو امریکہ کا تھا اس کو لے کر ہمارے پاس آیا اور کہا کہ یہ دبئی آنے کا اس کا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن میں نے ایک دانہ اٹھا کر چوم لیا تو اس کو اسلام سے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ یہ وہاں سے چل کر آیا اور میں نے آپ کا تعارف کرایا تو آپ سے صرف اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات اور کچھ حدیثیں سننے کے لیے آیا ہے۔ بزنس تو اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں نبی پاک کے اخلاق میں اتنی تاثیر ہے کہ پوری دنیا کا دل جیت سکتے ہو، آج بھی دل جیت سکتے ہو۔ چند ایسے زہریلے لوگوں کو ہرگز نہ دیکھنا کہ وہ تمہاری داڑھی ٹوپی امامے کو اگر تانا مارتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ بے شک بے شک، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں کوئی تمیز اور اخلاق نام کی چیز نہیں۔ انسان اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی قدر کرنا جانتا۔ انسان اگر ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو عزت سے ہی دیکھے گا، عزت سے ہی دیکھے گا۔ باقی جس کے
ذہن و دماغ میں گوبر بھرا ہو, زہر بھرا ہو, اس سے ہم کیا امید رکھیں, اس سے ہم کائے کی عزت کی امید رکھیں. ہم یہ, میں بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو صرف انسانیت پر بھی باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ بدتمیزی ہرگز نہیں کرے گا, اسی لیے کہ وہ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے, محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, چند دنوں کی بات ہے, اور لوگ ہمارے لباس کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی آسمانی مخلوق اتر آئے. بے شک بے شک. ہوتا ہے ایئرپورٹ میں ہمارے ساتھ, ایئرپورٹ میں کبھی, سفر میں کبھی. خیر کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ نبی کے غلام کو کوئی گھور کے دیکھ تو رہا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے, کئی جگہ پر میرا